کہیں جا کر پتہ چلے گا کہ آیا وہ جائیداد اس کے قبضے میں آئی بھی ہے یا نہیں ہے، شرعاً اس کا قبضہ ثابت ہوا بھی یا نہیں، کیونکہ قبضے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد علی پنجاب کے شہر حافظ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ آپ کا بیان غیبت کی تباہ کاری ہے، میں نے سنا ہے، اور آپ نے غیبت کے متعلقہ جو وہ مثالیں بیان فرمائی، ماشاءاللہ بہت علم میں اضافہ ہوا۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ایک شخص فاسق ہے، وہ فاجر ہے اور علی اعلان گناہ کرتا ہے، مثلا چوری کرتا ہے اور ڈکیتیاں یا شراب پیتا ہے، تو اس کے شر سے دوسرے شخص کو بچانے کے لیے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں برا بلا۔ تو یہ میرا جو ہے نا مسئلہ بیان فرما دیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ عابد بھائی۔ وہ حدیث پاک میں کہ فاجر کو مشہور کرو، اس کا ذکر اس بات سے کرو جو اس میں ہے، لوگ اسے کب پہچانیں گے؟ تو لوگوں کو ایسے شخص کے شر سے بچانے کے لیے جس کے شر سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس نیت سے لوگوں کو آگاہ کرنا، تو یہ نہ صرف جائز بلکہ ثواب کا کام ہے۔ اب اس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے۔ اول تو یہ نیت ہو کہ میں لوگوں کو اس کے شر سے بچا رہا ہوں، جس کو بتا رہا ہوں تو اس کے شر سے بچانا مقصود ہے، اور پھر وہی خرابی اس کی بیان کی جائے کہ جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ آپ بچانا چاہتے ہیں کہ آپ کے دوست کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی اور یہ چیٹر ہے اور یہ کام پارٹنرشپ کی ترکیب بنا رہا ہے شراکت داری کی، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ 99 کے پیسے کھا چکا ہے، میرے دوست کے ذریعے سینچری پوری کرنے والا ہے، تو اپنے دوست کو آپ نے سمجھا دیا کہ یار اس سے بچ کے رہنا، یہ مطلب لوگوں کے پیسے کھا چکا ہے۔ تو اگر بچانے کی نیت سے بتائیں گے سائیں بھائی کو، دوست کو، تو ثواب پائیں گے۔ لیکن اب اس نیت سے بس اتنا ہی بتانا ہے، آگے اگر وہ بے نمازی ہے تو یہ بتائیں گے کہ یہ بے نمازی بھی ہے تو پھر غیبت ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ بتائیں گے کہ یار یہ فلمیں بھی دیکھتا ہے، ڈرامے بھی دیکھتا ہے، گانے بھی سنتا ہے، بے حیا بھی ہے، بے مروت بھی ہے، بے غیرت بھی ہے، فلاں بھی ہے، تو اب یہ جتنا اضافہ آج کل یعنی کہ جس کو اپنے بولتے ہیں ٹو دا پوائنٹ بات نہیں ہوتی، پھر اس کی چاروں طرف سے شکیں نکلتی ہے، بہت پکھ نکلتے ہیں اور بہت ساری برائیاں ایک آدمی کی جاتی ہیں۔ تو ضرورتاً اگر 100 برائیاں بیان کرنے کی حاجت ہے تو پھر بے شک 100 کریں، مگر 101 نہیں ہونی چاہیے۔ 99 کی آپ نے جو بیان کیا کہ اس نے 99 کے اس سے پیسے کھائیں، اگر میں کسی کو بتانا چاہتا ہوں اس نے 99 کے پیسے کھائیں، تو میں نے سنا ہے اصل میں سے 99 کے پیسے کھائیں، مشہور ہے بس کسی نے 99 کے پیسے کھائیں، تو کیا میں اپنے دوست کو اس کا یہ 99 کی برائی بیان کروں گا؟ یہ کہ بعض صورتوں میں قرائن واضحہ ہوتے ہیں، جی ہاں، اور 99 یہ اس کو آپ محاورے پر محمول کریں۔ جی ہاں، تجھے 100 مرتبہ سمجھایا تو 100 کا مطلب 100 نہیں ہے، یہاں انہیں بارہا سمجھایا، ایک ہی بات صحیح، تو وہ 99 کے کھائے اور سینچری پورے کرے گا، یہ میرا محاورہ ہے۔ احمد ایک ہی کا صحیح، کیا سنو کسی کے بارے میں ہم نے برائی سنی ہوئی ہے؟ ہاں، یہ کہ بہت سو کے پیسے کھائے یہ سنا ہوا نہیں، یہ مطلب اس کا کنفرمیشن ہو، یہ پوچھنے کا مطلب۔ ہاں، صرف سنی بات کر دینا تو یہ تو منع ہے، بلکہ حدیث پاک میں کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنائی بات کر دے۔ تو اس لیے معلوم ہو کہ واقعی اس نے پیسے کھائے ہیں، کھا جاتا ہے، اس کے پاس یعنی کہ ثبوت ہوں، قرائن واضحہ اس کے سامنے، مطلب انہیں کہ ہوں کہ یہ واقعی چیٹر ہے، تو بیان کرے، قیاس سے نہ کہے کہ یہ چیٹر ہے، پھر غیبت ہو جائے گی، یا جھوٹ ہو جائے گا، یا دونوں ہو جائے گا، یا تہمت ہو جائے گی، بہت ساری اس میں پھر وہ صورتیں بن سکتی ہیں، بدگمانی بھی کی صورت بھی بن سکتی ہے۔ تو جہاں یقینی معلوم ہو کہ یہ علل اعلان
علل اعلان وہی ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں یقینی معلوم ہوتا ہے. داڑھی منڈا ہے تو وہ فاسق معلن ہے, علل اعلان فسق کرتا ہے. تو اب اس کو کسی نے داڑھی منڈا کہا پیچھے سے تو یہ غیبت نہیں ہے. ضرورتاً کہا کہ بھائی وہ نہیں جو داڑھی منڈا, یہ غیبت نہیں, اس لیے کہ یہ تو اللہ اور رسول سے شرماتا ہی نہیں ہے, اس کو ڈر ہی نہیں, حیا ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ اور رسول نے جس سے منع کیا اور شریعت نے جس کو حرام قرار دیا داڑھی منڈانے کو, یہ داڑھی منڈا کر پھر ہی رہا ہے, تب پیچھے سے کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ بس بابا یہی کہ بعضوں کے بارے میں برا ہونا مشہور ہو جاتا ہے, لیکن یہ صرف بدگمانی پر ہی اس کی وہ افواہ در افواہ چل رہی ہوتی ہے. اور جب تحقیق کے لیے جاتے ہیں, جیسے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ میں اس کی سراحت فرمائی ہے, تحقیق کے لیے جاتے ہیں تو آخری فرد تک بھی جب پہنچتے تو اس کا بھی یہی جملہ آتا ہے میں نے سنا ہے. اس طرح کئی لوگوں کی عزتیں خراب کی جاتی ہیں. غلط فہمی میں تو بہت کچھ ہوتا ہے, اس کا تو خیر مجھے تجربات کافی ہیں اس معاملے. تو غلط فہمی اور بعض اوقات اس میں شخصیات بھی مبتلا ہو جاتی ہیں, وہ سنی سنائی باتوں میں چڑھائی کر دینا, اور میرے ساتھ بھی ہوا ہے سر, چڑھائیاں ہوئی ہیں مجھ پر بھی سنی سنائی باتوں میں کہ تم یوں کرتے, تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا. جب میں وضاحتیں کروں, قسمیں کھاؤں تو اگلا پھر شکل دیکھے اپنی. یہ تو میرے ساتھ بھی ہوا ہے اور اب میں زیادہ اس میں بولوں گا نہیں. تو یہ واقعی کہ وہ کہتے ہیں نا آوے گا ہوا بگڑا ہوا ہے, تحقیق کا ذہن نہیں ہے. جب یہ کہ ہماری ایک کہاوت سنا دیتا ہوں, میرے گجراتی بھائی ہند والے جو گجراتی جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے, یہ گجرات سائڈ کے جارے رکشک بخشک تھا تو پرجانو شوں پوچھوں. یعنی کہ محافظ ہی جب حملہ آور ہو جائے اور کھا جائے تو بیچاری رعایا کیا کرے گی. تو اب صورتحال بہت مطلب دیگر گوں ہیں, حالات بہت خراب ہیں. تو اس لیے وہ خیر ہمیں اپنی قبر کی کرنی چاہیے فکر کہ بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات میں آ کر کسی کے بارے میں ذہن نہیں بنا لینے چاہیے کہ فلاں ایسا ہے. اس سے بڑے فتنے فساد ہوتے ہی رہتے ہیں, آپ اس تنظیم میں بھی ہوتے ہیں. اب وہ ہمارا نگران یوں ہے, وہ بولتا یوں ہے, یہ بولتا یوں ہے. اب جس کو پوچھو کہ بھائی تم نے یہ دیکھا ہے تو بولا نہیں مجھے اس نے کہا تھا. اب اس کو آپ پوچھیں گے تو یہ بولے گا مجھے اس نے کہا تھا. اس کو پوچھیں گے تو بولا میں نے سنا تو پتہ نہیں کس سے سنا, کوئی کہہ رہا تھا. اب بات دیکھو کمزور ہو گئی نہیں. تو اس طرح مطلب یہ نا کہ میں اس پر آپ کو ایک چٹکلا سنا سکتا ہوں جو ہم نے سنا تھا ایک دور میں, یا سچا واقعہ یا ایسے ہی کسی نے بنایا, اللہ بہتر جانے. ہے باب المدینہ کے تعلق سے ہی یہ ہنگاموں کے دوران کو ایسا واقعہ ہوا تھا کہ یہ بات چلی کہ باب المدینہ میں بلوائیوں نے ہنگامے, پہلے وہ دہشت گردی کا فرق تھا انداز کا, تو آگے لگاتے تھے گاڑیوں پہ, سینما گھروں پر آگ لگا دیتے تھے, اور اس طرح جلاؤ گھیراؤ کا نام بھی شاید اسی سے پڑا ہو. تو وہ بولتے تھے کہ وہ 80 سینما کراچی میں جل گئے, 80 سینما جل گئے, 80 سینما جل گئے. تو اب اس میں کوئی ایک آدھ ہوشیار ہوگا تجربہ کار آدمی, اس نے بولا 80 سینما کراچی میں جل گئے. یار کراچی میں سینما کتنے, 80 سینما تو کراچی میں نہیں ہے نا. اس وقت کی بات ہے, اب ہو سکتا ہے ہو تو اب تو اور بھی کم ہو گئے تو بھی تعجب نہیں ہے. اب تو گھر گھر سینما ہو گیا, تو یہ سینما گھر بڑھ گئے, تقریباً گھر گھر میں سینما گھر ہے. کون سا گھر ایسا ہوگا جس میں ٹی وی پر فلمیں ڈرامے نہیں آتے ہوں گے, بہت کم ہی گھر ہوں گے. تو یوں مطلب گھر گھر سینما گھر, تو وہ پہلے ہوئے سے مراد بڑا سینما گھر جو وہ ہوتا ہے وہ آپ سب سمجھتے ہیں. 80 سینما جل گئے, 80 تو وہ سیانا تھا وہ اٹکا کہ 80 کیسے, یہاں سینما گھر کتنے کراچی میں. تو اب یار وہ 80 تو کراچی میں سینما گھر بھی نہیں, تو 80 جلے کیسے. تو پھر وہ کسی نے کہا کہ وہ یار اصل وہ عرشی سینما, کوئی عرشی سینما ہوگا باب المدینہ میں, اللہ کے رب وہ نہ رہا ہو, وہ مسجد بن گیا ہو تو کیا بات ہے. تو وہ عرشی, عرش سے عرشی, عرشی سینما تو تھا ایک, تو عرشی سینما جل گیا. اب وہ عرشی کسی نے دوسرے کو کہا ہوگا, وہ میری طرح اونچا سنتا ہوگا, اور اس نے سمجھا ہوگا 80, یا وہ عرشی کہنے والے کے مخارج درست نہیں ہوں گے, اس نے عرسی بولا ہوگا, شین کو سین بولا ہوگا, اور وہ سمجھا ہوگا 80. اب یوں چل پڑا 80.
तो ये भी होता है। तो सरकार